لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. بلا شبہ بچیوں کی تربیت اصل ذمہ داری والدین کی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب کوئی عورت آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے عقد نکاح میں آ جاتی ہے تو آپ بھی اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میں اور آپ اللہ کی عدالت میں سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہر شخص سے پوچھے گا کہ تیرے پاس ایک امانت آئی تھی، تو نے اس کی دینی تربیت کا کس حد تک خیال رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میری امت کے لوگوں خبردار ہو کے توجہ سے سن لو، تم سب کے سب اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہو. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سب سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں اللہ کی عدالت میں حساب لیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا الامام الذی علی الناس راع، وہ شخص جو لوگوں کا حکمران ہے وہ ذمہ دار ہے. وہو مسئول عنہم، اور اس سے ان کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تو ہمیں بڑا یاد ہے، حکمرانوں نے یہ کر دیا، وزیر اعظم نے یہ کر دیا، وزیر اعلیٰ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور یہ ہم سوچتے نہیں کہ ایک ہماری بھی مملکت ہے، ایک ہماری بھی سلطنت ہے، ہم بھی اس کے حکمران ہیں. وہ گھر کی چار دیواری جہاں آپ بحیثیت باپ رہتے ہیں، اور وہ گھر کی چار دیواری جہاں آپ بحیثیت شوہر رہتے ہیں، وہ گھر آپ کی مملکت ہے، اس کے اندر رہنے والے لوگ آپ کی رعایا ہیں، اس کے اندر پلنے بڑھنے والے سارے کے سارے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کے ماتحت افراد ہیں. اس لیے آپ نے اس کا اسپیشلی تذکرہ کیا، الرجل راع علی اہل بیتہ. جو شخص ہے ایک عام انسان، وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. وہو مسئول عنہم، اور اس سے ان کے بارے میں اللہ کی عدالت میں حساب لیا جائے گا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ ہر شخص سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھے گا، حتی یسألہ عن اہل بیتہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کا حساب لے گا. احفظ ام ضیع، ان کا خیال رکھ کے آیا ہے یا ان کو ضائع اور تباہ و برباد کر کے آ گیا ہے. ہم حکومتوں کو جتنا مرضی کوس لیں، وزراء کو جتنا مرضی لان تان کر لیں، اصل کوتاہی پھر بھی ہمارے اپنے اندر ہے. کیا میری بیوی کو پردہ وزیر اعظم نے کروانا ہے؟ کیا میری بیٹی کو شرم و حیا کی تعلیم علاقے کے ایم پی اور ایم این اے نے دینی ہے؟ کیا میری بہو کے اندر شرم و حیا کے عناصر وقت کے کسی وزیر نے آ کے پیدا کرنے ہیں؟ مجموعی حالات کی خرابی کے ان کو ایک حد تک ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکمرانوں کو گالیاں دے کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں. اہل الحدیث نے صرف چند ایک مسائل کو یہ سمجھا کہ یہ ہمارے قرآن و سنت کا منہج ہے. قرآن و سنت کے منہج میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ حکمرانوں کو سر عام گالیاں دیتے رہنا، ان کو کوستے رہنا، یہ صحابہ اور سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. صحابہ اور سلف صالحین کا سب سے پہلا طریقہ ہے اپنا محاسبہ کرنا اور اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرنا. ان اللہ سائل کل راع عما استرعا. آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ میرے پاس تو یہ ایسے ہی آئی تھی، یہ بے پرد ہی آئی تھی،
میرے پاس تو بے حیائی آئی تھی، یہ اس کے والدین کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اس کو سکھایا کیوں نہیں؟ نہیں، اب وہ تمہاری امانت ہو گئی، اب وہ تمہارے عقد نکاح میں آ گئی، اب انہوں نے آپ کے سپرد اور آپ کے حوالے کر دیا اللہ رب العزت کی عدالت میں، جیسے ان سے سوال کیا جائے گا جب تک وہ ان کی ذمہ داری میں رہی تھی، جب وہ آپ کی ذمہ داری میں آ گئی اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا اہل بیت کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں، ان کی حفاظت کر کے آئے ہو یا ان کو ضائع اور تباہ و برباد کر کے آ گئے ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو ٹوک کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اگر تم میں واقعتاً ایمان کی رمق موجود ہے، ایمان کی شمع فروزہ ہیں، اگر تمہارے دلوں میں اللہ اور یوم آخرت پہ یقین پایا جاتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو میں تمہارا رب تم سے کہتا ہوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس میں ایندھن کے طور پہ پتھروں کو ڈالا جائے گا اور انسانوں کو پھینکا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اوپر سے اندر سے ہر لحاظ سے سخت اور تند خو ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی ذرہ بھر نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جیسے جیسے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان مجرموں کو کیسے کیسے سزائیں دینی ہے وہ ان کو ویسے ہی سزائیں دیتے ہیں۔